الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ آج اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ ہم دین کے پہنچانے والے اور دین کے لانے والے کو پہچانے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بہترین دین کون سا ہے۔ کیونکہ بارہا اور بار بار میں اس چیز کے اوپر تاکید کر رہا ہوں، ہماری گزارش ہے تاکہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، تو کم سے کم وہ افراد کی جو اس سے استفادہ کرتے ہیں انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم پیغمبر کو ویسا مانیں جیسے قرآن نے توصیف کیا ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے نزدیک پیغمبر کی شخصیت ویسی رہی جو ہمارے خیالات سے میچ کر جائے، جو ہمارے اوصاف سے میچ کر جائے، یہ سمجھیے کہ پیغمبر ہمارے اوصاف سے میچ ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اپنے اوصاف میں ہم کو ڈھالنے کے لیے آیا۔ اب ضروری یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اس وقت اپناتے ہیں جب اس کی خوبیوں سے آشنا ہوں، ہم کسی چیز سے اس وقت لو لگاتے ہیں جب ہم ان کی اچھائیوں کو اچھے سے ریڈ کریں اور وہ چیز ہماری نظر میں ایک آئیڈیل بن جائے۔ چونکہ ہم نے بارہا کہا پیغمبر آیا تھا تزکیہ نفس کرنے کے لیے، پیغمبر آیا تھا طاہر کرنے کے لیے، پیغمبر آیا تھا ہمیں آگے لے جانے کے لیے، اور پیغمبر آیا تھا ہمیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ ہم نے اس کی حکمتوں سے، اس کی بتائی ہوئی باتوں سے، اس کے کارہائے حسنہ سے، اور سب سے بڑھ کر کے قرآن سے کتنا استفادہ کیا۔ ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن کو اس زمرے میں لا کر کے رکھ دیا جس زمرے میں صرف قرآن تعویذ کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں قرآن کو اس زمرے میں لا کر کے رکھ دیا جہاں پر قرآن دعا تعویذ کے لیے کام آتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن کو ہم نے صرف رسموں کے نام پر لا کر کے رکھ دیا کہ جب بیٹی کو رخصت کریں گے تب قرآن کھلے گا، جب بیٹی جائے گی تو قرآن دے دیں گے، کھلے نہ کھلے گارنٹی نہیں ہے اسلام۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یعنی قرآن کو ہم کیسا سمجھ رہے ہیں اور قرآن ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، اور یقیناً اس کی ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا تزکیہ نفس ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، طہارت نفس سے ہم نے استفادہ کیا یا نہیں استفادہ کیا، اور ان چیزوں سے بڑھ کر کے ہم نے پیغمبر کی بات کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا۔ کیونکہ اگر ہم پیغمبر کی بات پر عمل کر رہے ہیں تو کتنا کر رہے ہیں، کن چیزوں پر کر رہے ہیں، کتنا استفادہ کر رہے ہیں اور کن کن مورد کو
ہم نے اپنے اندر اتارا. مثلا قرآن آیا ہدایت بن کر کے متقیوں کے لیے. آیا پہلی کنڈیشن ہم نے متقی بننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا یا آمادہ نہیں کیا؟ کیونکہ متقی کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے جو آج کے زمانے کے لوگ یا آج کے زمانے کے لوگوں کا خیال اور خیالات یہ ہوتے ہیں کہ صاحب جو جتنا بڑا ڈونیشن دے دے وہ اتنا بڑا متقی. اب ہم پلٹ کر کے یہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے کہ آیا اس کی رقم جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو یہ تقوی کا معیار ہمارا ہو سکتا ہے لیکن خدا کے یہاں اور اہل بیت کے نزدیک، رسول کے نزدیک نہیں ہو سکتا. رسول کے نزدیک کیا ہے؟ رسول کے نزدیک یہ ہے کہ آپ حقیر اور کمتر جو آپ کا رزق کے حلال ہے چاہے جتنا ہو، مقدار کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. اب ان چیزوں کو ہم کیا کریں گے؟ تقوی الہی میں لے کر کے شامل کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ان چیزوں کے اوپر نظر کر لیں گے، رزق کے حلال کے اوپر نظر کر لیں گے، یہی مین چیزیں ہیں. کس چیز کے لیے؟ تاکہ کم سے کم ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کر سکیں کہ جو آج یعنی ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروریات میں سے ہیں. کیونکہ جو چیزیں ضروریات میں سے ہیں اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ دقت ہوتی ہے. مثلا جیسے روزگار کے بارے میں، روزی کے بارے میں، رزق حلال کے بارے میں، اور اگر کچھ چیزیں اضافہ کر دیں، رہن سہن کے بارے میں، مکان کے بارے میں، دکان کے بارے میں، خود اپنے عادات اور اطوار کے بارے میں، خود اپنے اخلاق کے بارے میں، یعنی ہمیں ہر چیزوں کے اوپر آ کر کے کیا کرنا پڑے گا؟ غور و فکر کرنا پڑے گا. کس کنڈیشن کو پوری کرنے کے لیے؟ تاکہ ہم تقوی الہی کی کنڈیشن کو پوری کر سکیں، تاکہ ہمیں قرآن سے فائدہ ہو. آج اتفاق آپ ذرا سا پلٹیے اپنے آپ کو، ذرا سا کھنگالیے اپنے آپ کو، ذرا سا اپنے بارے میں غور و فکر کیجیے. دیکھیے کہ آپ اپنے آپ کو تقوی الہی کے کن مورد پر آپ کھڑے اتر رہے ہیں. آیا زبان کی تاثیر آپ نے رکھی، برقرار رکھی یا نہیں رکھی؟ یہ ذائقے میں زبان کی تاثیر چلی گئی. غور فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ذائقہ نہیں مانتا ہے کہ ہم ذائقے کے چکر میں اپنی زبان کی طہارت کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں. اسلام بہترین فکر مانگتا ہے. ہم شیطنت کو اپنی فکروں کی آماجگاہ بنا دیں تو کیا ہماری فکر پاکیزہ ہو جائے گی؟ نہیں. فکروں کو پاکیزہ بنانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ہم صحیح چیزوں کو اپنے ذہن میں جگہ دیں. اور اتفاق یہ ہے کہ آج ہم صحیح چیزوں کو ہی اپنے ذہن میں جگہ نہیں دے پا رہے ہیں. دیکھ چیزوں بتائے ہیں جہاں پر ہماری مادیات کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی ہمیں مادہ چیزوں میں، ہمیں دنیاوی چیزوں میں جہاں ہمیں فائدہ دکھتا ہے ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں، ان چیزوں کو طلب کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اسلام کیا کرنا چاہتا ہے؟ اسلام نے مادیات کو نہیں وہ کیا. ورنہ آپ بتا دیجیے آج جتنے بھی مراحل ہیں درجات کے کہ فلاں اتنے ایمان کے درجے پر، فلاں اتنے درجے پر، فلاں اتنے درجے پر، ذرا سا ان کا بیک گراؤنڈ اٹھا کر کے آپ دیکھیے. ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اصحاب صفہ آپ نے سنا ہو. اصحاب صفہ وہ افراد تھے کہ جو
اتنی مجبوریوں میں جی رہے تھے کہ جن کے پاس اپنا کھانے پینے کو بھی نہیں تھا، پہننے اوڑھنے اور رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی، اتنے زیادہ مجبور تھے۔ پیغمبر نے ایک حجرہ دے رکھا تھا، مسجد کے باہر ایک جگہ دے رکھی تھی جہاں یہ زندگی بسر کرتے تھے اور ان کی کفالت پیغمبر کرتے تھے، یعنی ان کی ضروریات پیغمبر پوری کرتے تھے۔ اب اگر یہ چاہتے، ذرا سا غور کیجئے، اگر یہ چاہتے تو کیا ذرا سا کفار سے 19-20 ہو کر کے اپنے ایمان کو ڈاماڈول کر کے یہ مالدار نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے یعنی امانت میں خیانت نہیں کی، اسلام کو دل، دماغ، اختیار، سوچ اور فکر سے اپنایا۔ اب جب اپنایا تو قرآن نے ان کے اندر کتنا اثر کیا؟ اس طریقے سے کہ ہدی للمتقین، یعنی جب یہ اپنے کو صاحبان تقوی میں سے بن گئے، اپنے کو اس قابل بنا لیا کہ یہ متقی کہلائے جانے لگے، اپنے کو اس قابل بنا لیا کہ اس صاحبان ورا میں سے ہو گئے، تب جا کر کے ان کے درجات کو دیکھیے تو معلوم دیا کوئی 7ویں درجے پر، کوئی 8ویں پر، کوئی 9ویں پر، کوئی 10ویں پر۔ اور آج ہم پلٹ کر کے اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو کمپٹیشن کرتے ہیں کن چیز میں؟ ایمان کے درجوں میں نہیں کہ صاحب اگر فلاں مومن 5 وقتہ نمازی ہے تو ہم بھی بن جائیں، کاش ایسے ہو جاؤ۔ فلاں مومن 30 دن کے روزے رمضان کے کم سے کم واجبات رکھتا ہے، ہم بھی رکھ لیں، ایسے بن جاؤ۔ فلاں مومن کارہائے خیر کرتا ہے، ہم بھی کرنے لگیں۔ فلاں مومن آ کر کے نماز کے ساتھ نماز جماعت سے پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھنے لگیں۔ ہم آ کر کمپٹیشن کہاں پر کرتے ہیں؟ ہم آ کر کے علیہ السلام کمپٹیشن وہاں پر کرتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہماری مادیات کا فائدہ کتنا ہے، اب اس میں ہم جھوٹ کا بھی سہارا لیتے ہیں، جبکہ ہم نے بارہا کہا کہ آپ اپنے بزنس میں جھوٹ کا سہارا نہ لیجیے۔ آپ کہیے نہیں میں اتنے کو خریدا، آپ کا جتنا بڑھ کہ یہ اتنے کی ہے، لینا ہو لیجیے، مت لینا ہو، جھوٹ سے بچ جائیں گے، بزنس آپ کا رہے گا۔ کیونکہ آپ ہانڈی میں نمک کھائیے، نہ یہ کہ نمک کی ہانڈی پوری تیار کر دیجیے، کیونکہ جو چیز شور ہو جاتی ہے وہ چیز نہ کھائی جاتی ہے نہ پی جاتی ہے، لیکن اگر نمک ہلکا سا کم اور زیادہ بھی رہ جاتا ہے تو آپ 19-20 جھیل لیتے ہیں، لیکن اگر زیادہ نمک ہو جائے تو پھر وہ شوردار کھانا تیز نمک کا کھایا نہیں جاتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھینکا جاتا ہے۔ یہی حال اگر آج آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رزق کے حلال میں برکت دینا چاہتا ہے، لیکن رزق کے حلال کو ہم نے حلال وہ والا حلال رکھا کہ معلوم دیا رشوت کے پیسے سے گوشت حلال لینے جا رہے ہیں تو سوچے وہ بھی حلال ہے۔ آپ غور کریں، جبکہ وہ آپ جا کر کے سوچئے کہ حرام پیسے سے خریدی ہوئی چیز حرام ہی ہوگی، ولو وہ حلال کے ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ یعنی یہ چیزیں سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے نہیں، رشوت کا پیسہ آیا، خوب مزے سے ہم نے اس کو اڑایا، اور اڑانے کے بعد کہا اس سے اور دعوتیں کر دے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم انہی پیسوں سے مولا کے نام پر لٹا دیتے اور کہتے ہیں کتنا اچھا کھانا کھلایا، ذرا سا مولا کو حالت مکاشفہ میں آپ کو دکھلائیں کہ اس نے جو کھلایا ہے اس کا اجر کتنا ہے، اس کی جزا یا سزا کتنی ہے۔ کاش ایسی دعا کرو کہ اللہ دکھائے آپ کو، جیسے معلوم دیا حج کے موقع پر بعض اوقات روایتیں پڑھی جاتی ہیں نا کہ کسی نے کہا مولا دیکھیں کتنے حاجی، کہا اچھا حاجی دیکھنا چاہتے ہیں، کہا آپ دیکھ کتنے، کہا مولا دے 2 ہی 4 تو دکھ رہے، بقیہ سب جانوروں بھی دکھ رہے ہیں۔ کہا بس یہی فرق ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بھیڑ کے اوپر نہ جائیے گا۔ ایک سلوات پڑھیے سب، اب ذرا سا آئیے، یعنی ہمیں صاحب تقوی بننا ہے متقی بننے کے لیے، اور قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں
اگر ہم نے تقوی کا دامن چھوڑ دیا متقی رہ پائیں گے؟ قرآن کی ہدایت مل جائے گی؟ نہیں۔ اب لاکھ ہم سورہ حمد اپنے اوپر دم کرتے رہیں، کبھی کبھی آپ دیکھیے رٹا ہوتا ہے بھئی ایک تلاوت کرنا، نماز میں تلاوت کرنا، بھئی آپ سورہ نہیں پڑھیں نماز نہیں ہوگی۔ اسلام نے اس کو تلاوت کہا ہے یا نماز کہا ہے؟ نماز کا ہے، جبکہ سورہ تو وہی پڑھ رہے ہیں، اور اگر اسی کو نماز کے علاوہ بیٹھ کر کے پڑھیے، اسلام نے کیا کہا؟ نماز کہا یا تلاوت کہا؟ فرق ہے نا جی۔ کاش اسی فرق کو آپ سمجھ لیجیے، چیز وہی ہے لیکن مورد اور جگہ کے بدل جانے سے اس چیز کا نام بدل گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب نام بدل گیا تو اس کے اثرات بھی بدل گئے۔ نماز میں ہم نے پڑھا واجبات کو ادا کرنے کے لیے، اجر اپنی جگہ۔ تلاوت قرآن ہم نے کی خیر و برکت کے لیے، اپنی جگہ۔ کتنا فرق ہے۔ اب پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ صاحب آپ متقی ہو جائیے، پرہیزگار ہو جائیے، تزکیہ نفس کو اپنے اندر اتر لیجیے، اور آج ہم یہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواہشات نفسانی پر کنٹرول کر لینا۔ اگر ایک لفظ میں سمجھنا چاہیں، خواہشات نفسانی پر کنٹرول کر لینا۔ خواہشات نفسانی کا مطلب نفس پر کنٹرول خالی نہیں ہے۔ خواہش نفسانی کا مطلب ہمارا نفس دنیا داری کی طرف بھاگ رہا ہے، یعنی ہماری ضروریات اور ہے، دنیا داری اور ہے۔ ہماری ضروریات اور ہے، ہماری خواہشات اور ہے۔ کہا بس یہیں پہ کنٹرول کر لو گے، نفس کو مار دو گے، چاہے وہ مادیات کی طرف جائے، چاہے کسی چیز کی طرف جائے، آپ اس کو بچا جائیے۔ اب جب بچا لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کی زبان پاک ہو جائے گی۔ لیکن اس زبان کو ہم نے بچایا تو، لیکن زبان کے اوپر کتنی چیزیں 24 گھنٹے رہتی ہیں میری زبان پر؟ کہیں غیبت، کہیں تہمت، کہیں چغلی، کہیں چغل خوری، کہیں بدزنی، کہیں بدگمانی ہے، کہیں تہمتیں، کہیں کچھ۔ اور معلوم دیا اگر اس سے بچے تو وہ چیزیں جو ہم نے اس سے پہلے بھی کہی تھی کہ معلوم دیا مسالہ اسالہ پتہ نہیں کیا کیا علم غلم پتہ نہیں، اس سے ہے تو اثر کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ اب ہوگا تو کیا، جب ہم پریشان ہوتے تب سوچتے اس کے اوپر عمل کر لیں گے، لیکن کاش اسی زبان کو پہلے ہی تم نے طاہر کر رکھا ہوتا، کیونکہ آپ کے باڈی کی خلقت، جسم کی خلقت اللہ نے اس طریقے سے کی ہے کہ ہر چیز بتا دے گی کہ آپ کو بچنا کس سے ہے۔ یعنی آپ کھانا کھائیے، کھانے کو اٹھائیے بتا دے گا ٹھنڈا ہے گرم ہے، صحیح ہے ذائقے دار ہے بے ذائقے دار ہے، سونگیں گے اندازہ لگ جائے گا خوشبودار ہے خوشبودار نہیں ہے۔ بس آپ کو فیصلہ تو اتنا کرنا ہے کہ بس آپ اٹھائیے، منہ تک جانے میں اتنا ہی تو سوچنا ہے حلال ہے یا اتنا ہی تو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، بس یہیں پر آپ باقیہ تو اس نے سب وہ کیا ہے، ٹھنڈا گرم یہ وہ فلاں بس یہاں سے اٹھائیے اور یہاں تک آنے میں آپ کا اختیار کہ بس اتنا سوچنا ہے کہ یہ جائز ہے جائز نہیں ہے، حلال ہے غیر حلال ہے، کیا ہے کیا نہیں، بس اتنا فیصلہ کر لو گے انسان بن جاؤ گے، اتنا فیصلہ کر لو گے متقی بن جاؤ گے، اتنا فیصلہ کر لو گے تزکیہ نفس میں شامل ہو جاؤ گے، اتنا فیصلہ کر لو گے اتنے دور تک چلے جاؤ گے کہ کسی نے پوچھا کہ ایک جنت کا فاصلہ کتنا، کہا 2 قدم، کہا 2 قدم، کہا کیا، کہا پہلا قدم نفس امارہ پر اور دوسرا قدم جنت میں۔ یعنی یہ جو خواہشات تھی اس کے اوپر ہم نے پہلا قدم دبا دیا، اس کو دوسرا قدم کہاں پڑے گا؟ جنت میں۔ جب ہم نے خواہشات کو دبایا تو اب نہ ہم کسی کا حق پڑ لیں گے،
نہ کسی کا ہم مال ہڑپیں گے، نہ کسی کی ہم دل آزاری کریں گے، نہ ہم کسی کو تکلیف دیں گے، نہ ہم مادیات کی طرف بھاگیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ہے، ہم نے خواہشات پر کنٹرول رکھا، اللہ نے کہا میرے بندے جا، دوسرا قدم کہاں پڑے گا؟ اب جو تیرے لیے میں نے جنت سجائی ہے آ اس میں۔ ہم جانا کہاں چاہتے ہیں؟ جانا کہاں چاہتے ہیں؟ جنت میں۔ گھر کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ گھر کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جنت۔ جنت اللہ کے بندے، اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ تو دور کی بات ہے، جو تیرے اختیار کی جنت ہے، جو تیرے اختیار کا گھر ہے، جو تیرے اختیار کا سودا ہے، جو تیرے اختیار کا رزق ہے، جو تیرے اختیار کی حور ہے، اس سے زیادہ کہہ سکتا ہوں؟ ذرا سے اس کو پلٹ کر کے دیکھ، وہ گھر کیسا ہے، دیکھ وہ جنت کیسی ہے، دیکھ پلٹ کر کے، تیرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی جنت۔ جائز ہے جائز نہیں ہے، حلال ہے حلال نہیں ہے، پاکیزہ ہے پاکیزہ نہیں ہے، تزکیہ ہے تزکیہ نہیں ہے۔ جا پلٹ کر کے دیکھ ذرا سا۔ اب جب تو پلٹ کر کے دیکھے گا تب تیری سمجھ میں آئے گا کہ علیہ السلام کی تیری بنائی ہوئی جنت کیسی ہے۔ جب تو اپنی بنائی ہوئی سواری ہوئی جنت جس پر تیرا اختیار نہیں، جب دیکھے گا گھر میں اختلاف، جب دیکھے گا بچے کنٹرول میں نہیں، جب دیکھے گا خود کنٹرول میں نہیں، جب دیکھے گا رزق حلال کی فراوانی ہے نہیں ہے، جب دیکھے گا اس کے اندر آمد کس چیز کی نہیں ہے، تو اللہ کہے گا بندے ایک چھوٹا سا مکان تجھ سے سنبھالا نہیں گیا، بیوی تیری، بچے تیرے، مکان تیرا، دکان تیری، رزق تیرا، روزی تیری، محنت تیری، مزدوری تیری، سب کچھ تیرا، لیکن کنٹرول کس کا ہے؟ پلٹ کر کے دیکھیے تو ذرا سا۔ جب پلٹ کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا گھر جو تھا آج بند ہوئی ختم ہو گیا، اب آ تیری جنت یہ ہے۔ اللہ کہے گا نہیں، کہا اسی لیے تو کہہ رہے تھے کہ اب تجھے تکلیف ہو رہی ہے نہ آنے میں، کہا اسی لیے ہم نے کہا تھا وہاں کے لیے تیار کر۔ حور جس کو تو نے حور سمجھا تھا، آ دیکھ اس سے خوبصورت حور میں نے تیرے لیے سجا رکھی ہے، جا سکتی تیرے ساتھ؟ ہے کوئی ایسی وفادار زوجہ جو یہ کہہ دے کہ صاحب میرا شوہر مر گیا میں بھی اس کے ساتھ چلی جاؤں گے؟ اپنے اختیار سے جا سکتی ہے؟ ایک سلوات تو پڑھیے سب مل کر کے، اسی کو پلٹ دیں۔ ہے کوئی ایسا شوہر جس کی زوجہ مر جائے کہے نہیں صاحب میں اسے بہت زیادہ چاہتا میں بھی اس کے ساتھ چلا رہوں گا؟ ہے؟ پلٹ کر کے دیکھیے تو تکلیف ہوتی ہے، انسان روتا ہے، گریا کرتا ہے، پھر کہے گا یہی اولاد کے لیے تو وہ ہو رہا تھا، آپ دیکھ تیرے مرنے کے بعد یہ کر کیا رہے ہیں؟ تو پتہ چلا جب ہم جا رہے ہیں تو کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اپنا فانی بدن صحیح ہے، اور اپنے اعمال پتہ نہیں وہ اعمال کی جس سے اللہ راضی بھی ہے راضی نہیں ہے۔ حضرت انسان 50 سال 60 سال 70 سال تو نے زندگی بسر کی، کمایا کھایا، اب جب تو جا رہا ہے تو کیا لے کے جا رہا ہے؟ کیا لے کر کے جا رہا ہے؟ لڑائی جھگڑے اختلافات قطع رحمی، یہی تو لے کے جا رہا ہے نا۔ ان کا حق ان کا حق ان کا حق، زمین کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں اب تو یہاں سے بھاگ نہیں سکتا، اگر بھاگے گا تو گھر والے بھی تجھے کیا کر دیں گے؟ کہیں گے لگتا ہے یہ کسی صورت میں حلول کر گیا ہے، آ گیا ہے، اب بابا کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، دعا کراؤ، تعویذ کراؤ، ہے نا ساری چیزیں۔ اب سوچئے جن کے لیے آپ اتنا بڑا بیک گراؤنڈ چھوڑ کر کے گئے، وہ آپ کو پہچاننے سے قاصر ہو جائیں گے۔ اب ذرا سا سوچ جن کے لیے تو چھوڑ کر کے آیا تھا تجھے ملا کیا؟ وہ تو عیش کریں گے، تجھے کیا ملا؟ اگر کسی کا حق مارا تو سزا تجھے، بچوں کو نہیں۔ اگر کسی کی جگہ ہڑپی تو سزا تجھے، بچوں کو نہیں۔ اگر کسی بھائی بہن کا حق مارا تو سزا تجھے، بچوں کو نہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کی سزا تجھے، بچوں کو۔ عیش کون کر رہا ہے؟ بچے۔ سزا کسی مل رہی ہے؟ کتنا اچھا باپ ہے، کتنی اچھی میں ایک سلوات تو پڑھیے سب مل کر کے۔
غور فرما رہے ہیں پیغمبر آیا تھا انہی ساری چیزوں سے نجات دلانے کے لیے. کہا دیکھ تزکیہ نفس کر، اس لیے کہ پیغمبر جس کے اوپر وحی کا پیرا ہے وہ آیا ہے تزکیہ نفس کرنے کے لیے، نفوس کو پاکیزہ بنانے کے لیے، نفسوں کی طہارتوں کے لیے. اب اگر تجھے پتا ہے نفسوں کی طہارت کا اثر کیا ہوتا ہے تو جا دیکھ ہم نے کچھ نفسوں کو ایسے بنا رکھا ہے جو صرف ایسے کہہ دیں گے تو سورج پلٹ جائے گا. کہیں گے صاحب یہ تو معصومین کا کمال ہے. کہا نہیں، آج دیکھ سلمان کو، مرنے کے بعد بھی اتنا اختیار کی اٹھ بیٹھے، مرنے کے بعد بھی. کیا مطلب؟ یہ تھا نفس کی طہارت کا ایک نمونہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر روایتوں کو کھنگالیے تو سلمان کے بارے میں ملتا ہے کہ نماز تھی قضا ہونے والی، انہوں نے بھی کچھ ایسے کرامات کی، روایتوں کی ہے. اس کا مطلب قرآن پڑھیے سورہ قمر، کہ سورہ قمر نے کہا تو میرا ہو جا، دنیا کی ساری چیزیں میں تجھے دے دوں گا. دنیا میں چاند، سورج، ستارے، اختیارات، کہا تو میرا ہو جائے گا، میں یہ سب تیرے کنٹرول میں دوں، تو چاہے گا تو پلٹا دے گا. ایک نمونہ ہے کہ تزکیہ نفس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے. کہا دین کی طرف چلا آ، یہ دنیا فانی ہے، آج چند لمحوں کی دنیا ہے، اور جب تو پلٹ کر کے آئے گا تو ہمیشہ کی دنیا میں تجھے دوں گا آلویز جاویدانی زندگانی دوں گا، کہ جہاں پر نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، صرف آرام ہی آرام ہوگا. تو یہ چند لمحے کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کیوں خود کے اوپر تکلیف لے رہا ہے؟ جا پلٹ جا اللہ کی طرف. کیوں؟ کیونکہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور تجھے پلٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہی جانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام کمال المؤمن فی ثلاثۃ خصال: الفقہ فی دین والصبر علی النائبہ والتقدیر فی المعیشہ. صلوات محمد علیہ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے بہترین زندگی کیا ہے. اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. اب ذرا سا آپ پلٹ کر کے دیکھیے خود زندگی کیا ہے اور اس میں اضافہ کریے بہترین زندگی کیا ہے. پہلے تو زندگی سمجھ، پھر بہترین کو سمجھنا. آج متاسفانہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو حقیقت میں زندگی کا مقصد ہی نہیں جانتے زندگی کیا ہے. وہ یہی نہیں جانتے کہ خود زندگی کیا ہے. مقصد بے مقصد تو بات کی بات، ہدف بے ہدف تو بات کی بات، اچھی اور بری بات کی بات، پھر معصومین کی نظر بات کی بات. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ہم سمجھے تو اچھی زندگی کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم اچھی زندگی کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. خود زندگی کو، زندگی کا مطلب کیا ہوگا؟ زندگی کا مطلب اللہ نے آپ کو اس دنیا میں لا دیا، وجود بخش دیا.
یعنی آپ اس دنیا میں کیا ہو گئے؟ حاضر. ابھی نہ اچھائی شروع ہوئی ہے اور نہ برائی شروع، صرف آپ کا وجود مبارک دنیا میں کیا ہو گیا؟ آ گیا. کیا آپ اپنے آپ سے سمجھ لیں گے مجھے کیسے چلنا ہے، مجھے کیسے کھانا ہے؟ اپنے آپ سے سمجھ لیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھ لیں گے مجھے جینا کیسے ہے؟ کیا اپنے آپ سمجھ لیں گے کہ سلیقہ کیسے آئے گا؟ کیا اپنے آپ پڑھ لیں گے کہ پڑھائی کیسے کرتی ہے؟ ہر چیز ضرورت محسوس کرتی ہے کہ آپ زندگی، جسے ہم اور آپ زندگی کہتے ہیں، وہ در حقیقت وجود ہے جو اللہ نے بخشا ہے، ظاہری وجود. اب اس وجود کو بابرکت، بے برکت، اچھا یا برا بن جائے یا بنایا جائے، کوشش کی جائے یا خود ہی بن جائے، یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے. اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہر ماں باپ بچے کے وجود میں آنے سے پہلے اور وجود ظاہری پانے کے بعد دونوں میں خیال کرتے ہیں. آپ ذرا سا غور کیجیے گا. یعنی جب آپ دنیا میں آئے نہیں تب بھی آپ کی کیئر ہو رہی ہے. کیئر نہ ہو تو پتہ نہیں وجود سالم رہے یا نہ رہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ آپ آئے نہیں، لیکن آپ کے آنے کی تیاریوں میں ماں باپ، والدین آپ کو لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ زحمتیں. آنے کے بعد زحمتیں اٹھا رہے ہیں، ضروریات پوری کر رہے ہیں. اور جب یہی وجود آپ کو مل جاتا ہے تو آپ شعور اور بے شعوری کو کہاں سے سیکھتے ہیں؟ گھر سے، باہر سے، تعلیم سے، تربیت سے، اپنے آپ سے، رشتہ داروں سے یا دوست احباب سے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر آپ کے والدین نے اور کیئر کی، آج پلٹ کر کے جا کر کے دیکھیے گا جتنے بھی یہاں پر وہ افراد ہیں بزرگان جن کی اولادیں جمعے میں نہیں آ پاتی، وہ پلٹ کر کے دیکھیں ضرور قصوروار کون ہے، قصور اول کس کا ہے اور قصور دوم سیکنڈری نمبر پر قصوروار کون ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ جا کر کے لمحے فکریہ ہے. اب ایسا نہیں کہ ہم یہ کہہ کے بچ جائیں گے صاحب یہ بالغ ہو گئے، عاقل ہو گئے، یہ ہو گئے. جب بالغ عاقل ہونے کے بعد، شادی شدہ زندگی ہونے کے بعد ہم ان کو اختیار دے کر کے آزاد کر دیتے ہیں یا ان کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں؟ سوال کا جواب دیجیے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں بالغ عاقل ہونے کے بعد جیسے دین کے مسئلے میں آپ دامن بچاتے ہیں، کیا ان کو پرسنل لائف میں آپ دامن بچاتے ہیں؟ نہیں. ذرا سا سوچئے گا. لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے. اب آپ کہیں گے صاحب یہاں بالغ ہو گئے، عاقل ہو گئے، فلاں ہو گئے، اپنا اچھا برا سمجھ سکتے ہیں، میری ذمہ داری نہیں. ذمہ داری نہیں تو آپ بتا دیجیے جب شادی کر دیا تو آپ پھر کیوں کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں؟ ہے نا؟ سوال صحیح ہے نا؟ جب وہاں سرپرستی کرنا چاہتے ہیں تو نماز اور دین کے مسئلے میں کیوں باہر بھاگ رہے ہیں؟ جب باہر بھاگ رہے تو تب تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ جہاں زندگی سنوارنی چاہیے تھی اچھائی اور برائی میں، وہاں ہم نے اپنا دامن سمیٹا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جہاں ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کا موقع تھا
مادیات میں تو ہم اسے گائیڈ کر رہے ہیں، بیٹا بزنس ایسے کر لو، بیٹا یہ نفع ایسے کر لو، بیٹا تجربہ یہ ایسے دے رہے ہیں، بیٹا تجربہ وہ ایسے کر، اس میں تو ہم دے رہے ہیں، اپنی عبادتوں کا تجربہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ نمازوں کا تجربہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ مسجد کا تجربہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ مسجد میں آ کر کے خود بچھاتے ہو، اس کا تجربہ کیوں نہیں دے؟ ایک صلوات تو پڑھیے۔ آپ غور کر رہے ہیں، سخت ضرور ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ وہاں سرپرستی کرو، یہاں بھی کرو، تاکہ دین اور دنیا کو بیلنس کرو۔ ایسا نہیں کہ پیسے والا اتنا بنا دو سرکش ہو کر کے فرعون بن جائے، اتنا نہ بنا دو کہ آزاد ہو جائے، اتنا بنا دو کہ دیندار ہو کر کے اس نقش قدم پر چلے کم سے کم جتنے پہ باپ چل رہا ہے، جبکہ باپ سے 4 قدم آگے جانا چاہیے۔ معنویات میں باپ میرا 10 روپے صدقہ دیتا تھا، مجھے 100 روپے دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اس سے زیادہ کما رہا ہوں۔ ایک صلوات تو پڑھیے۔ یہ چیزیں کب سمجھ میں آئیں گے؟ جب زندگی کو آپ امام صادق کی نظر سے دیکھیں، بہترین زندگی دیکھو، تب سمجھ میں آئے گا۔ لے کر کے آؤ گے تب تجربہ ملے گا۔ گٹر یوں کر لینے سے، خالی بزنس کے تجربات دے دینے سے کچھ نہیں ہوگا، فرعون بن جائے گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ ہاں، جہاں اس کو سوار رہے ہو مادیات کے لیے، وہیں اس کی روح کو سوارنے کے لیے بھی ٹھوکا دو۔ کم سے کم جمعے کے دن تو دو۔ جب میں جا سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں چل سکتے؟ جب میں جا سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں آ سکتے؟ جب میں وقت نکال سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں نکال سکتے؟ جب میں تیرا باپ ہو کر کے بزنس کو چھوڑ سکتا ہوں تو تم میرا بیٹا ہو کر کیوں نہیں چھوڑ؟ ایک صلوات اور پڑھیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر سرپرستی ہونی چاہیے دین کے مسئلے میں۔ دنیا کے مسئلے میں تو سب سیکھ جاتے ہیں، دین کو پروان چڑھانا کیوں پروان چڑھاؤ گے؟ کیونکہ جب ہم شخصیات کو مطالعہ کر کے جاتے ہیں، قاسم سلیمانی نام سنا ہے نا جی؟ کتنا مزہ آیا ہوگا جب آپ نے ان کے جنازے کو دیکھا ہوگا کہ کم سے کم 6-7 معصومین کے روضے میں تشییع جنازہ ان کی ہوئی۔ اس پاکیزہ پرور بیٹی جو ان کی زینب ہے، صحیح ہے جی؟ ان کے جملے ذرا سا دیکھ لیجئے کہ للکار دے رہی آج امریکہ کو۔ ابھی دیکھیے کل یا پرسوں کا اسٹیٹمنٹ تھا، تم کیا سمجھتے ہو میرے باپ نہ ہوتے تو داعش کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا عراق سے اور سیریا سے۔ یہ بیٹا کب کہہ سکتا ہے؟ جب کم سے کم اس لائق ہو، فکر ہو۔ ورنہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پدرم سلطان بود، میرا باپ تو بادشاہ تھا، یہ بتاؤ تم کیا ہو؟ ایک سلوار پڑھیے سب مل کر۔ سمجھ رہے ہیں؟ قابلیت منتقل کرو، علم منتقل کرو، عمل منتقل کرو، شفافیت منتقل کرو، روحانیت منتقل کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کو منتقل کرو گے تب جا کر کے بتاؤ گے بیٹا لائف کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے۔ مادیات الگ ہے، معنویات الگ ہے، روحانیات الگ ہے، دنیا داری الگ ہے۔ پھر آؤ امام صادق کے نزدیک بتاؤ جب اسے حدیثوں کے پیرائے میں لے جا کر کے سمجھاؤ کہ جب خوشبو لگا کر کے آؤ گے تو 1 رکعت نماز کا ثواب 70 میں بدل جائے گا۔ اسے بتاؤ کہ منہ دھل کر کے آؤ گے تو صاف صفائی کے بجائے دھلنے کا ثواب اللہ الگ دے گا۔ اسے بتاؤ کہ صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے آؤ گے، اس پہننے کا ثواب الگ دے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں بتانے کی ہیں، تب آپ جا کر کے بتائیں گے کہ بہترین زندگی کیا ہے۔ اور اگر اسی بہترین زندگی کو سنوارنا ہے تو بغیر تعلیم اور تربیت کی یہ چیزیں سنوار نہیں سکتی ہیں۔ تعلیم دو، ہم لڑکیوں کو اور ہم لڑکوں کو۔ پھر کہہ رہا ہوں لڑکوں کو بھی تعلیم دو۔ یہ نہیں کہ صاحب جب وقت ہوگا
فالتو ہوں گے، فری ہوں گے تب وقت دے پائیں گے، نہیں، جیسے انہیں بزنس کراتے ہو ویسے ہی تعلیم پہ زور دو، جیسے انہیں رزق دیتے ہو ویسے انہیں تعلیم پہ زور دو، جیسے انہیں سارا تجربہ دیتے ہو ویسے انہیں کاموں میں اس کو بھی شامل کرو کہ بیٹا 1 گھنٹہ پڑھو گے جب تم سو سکتے ہو، کھا سکتے ہو، ٹہل گھوم سکتے ہو، جب تم کما سکتے ہو، روزی روزگار پہ جا سکتے ہو، تو اس کو بھی ایسے بھی کرو۔ 1 گھنٹہ تمہیں ڈیلی پڑھنا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، جا کر کے سختی کرنا، پھر دیکھنا کہ ثمرہ اس کا کیسے سامنے آتا ہے، تب دیکھنا جا کر کے ایک گھر کا نمونہ جنت کا کیسے بنتا ہے، تب جا کر کے دیکھنا کہ امام صادق کے نزدیک بہترین زندگی کیسے ہوتی ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سامنے لگ گیا۔ انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی مکتب امامیہ میں ہوگی۔ آوازات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا، اور انشاءاللہ یعنی زینب کلاسز میں ایڈمیشن اوپن ہو چکا ہے، جس کا ٹیسٹ انشاءاللہ یعنی اگلے سنڈے کو ہوگا، ڈیٹ کا اعلان کر دیا جائے گا، اور جس کو فارم چاہیے وہ کانٹیکٹ کر کے فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی رسول مصطفیٰ ورسول شہید اللہ سید محمد بن وجاء محمد موسیٰ بن جعفر علی محمد علیہ السلام، اللہم صل علی مولانا صاحب زمان ماہی آثار البدع و طغیان و حادب عمدت شرک النفاق، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سی عبادت قبول فرما دے، پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس کامیابی عطا فرما دے، پروردگارہ ہمارے امام کے ذوق میں عطا فرما، اور ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما، اللہم صل علی محمد۔